نے دیکھا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور سہیل افریدی صاحب، سلمان اکرم مناظر صاحب نے ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ دی کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے اور 8 فروری سے دھیان ہٹانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، تو کیا اس وقت قیادت نے اس طرح سے سنجیدہ عمران خان کی صحت کو نہیں لیا تھا جتنا آج لیا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت تک کوئی رپورٹ جینون نہیں آئی تھی اور نہ ہی ملاقات ہوئی تھی. جو ہمیشہ بے ایمانی کرتے ہیں انہوں نے ایک دفعہ پھر بے ایمانی کی تھی. جو رپورٹ اچکزئی صاحب کو دکھائی گئی تھی وہ غلط تھی. ان کو غلط دلاسے دیے گئے تھے، ان کو غلط بتایا گیا تھا، اور اسی وجہ سے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نیتوں پر ہمیں شک ہے. یہ پہلے بھی جھوٹے تھے، یہ آج بھی جھوٹے ہیں اور یہ ہمیشہ جھوٹے رہیں گے. اس کے بعد ان کی کسی بات پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہوگا. اس کے بعد جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ان کی فیملی کی نگرانی میں ان کا علاج ہوگا اور جس اسپتال میں ہم کہتے ہیں اس میں ہوگا. تو جب یہ ہوگا تو ہم مطمئن ہوں گے، اس کے بعد ہم مطمئن نہیں ہوں گے یا اس کے علاوہ ہم مطمئن نہیں ہوں گے. نہیں میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. نہیں بیٹھے یہیں بیٹھے. ون بائی ون جی، ون بائی ون. آپ لوگوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہمارے ریڈ لائن ہے، خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوتی ہے، تو اس کے بعد ملاقات اور صابرنجی کی گئی. اب ان کی صحت بھی کافی خراب ہے، 80% جو ہے آنکھ کی بینائی چلی ہے. اب پلان کیا ہے، لائمل کیا ہے آپ کے پاس؟ پہلی بات یہ ہے کہ جیسے کہ سی ایم صاحب نے بات کی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کی ہے کہ آج پولیٹیکل کمیٹی کی بھی میٹنگ ہے اور کور کمیٹی کی بھی میٹنگ ہے. پھر اچکزئی صاحب سے بھی ملاقات طے ہے. اس کے بعد جو پلاننگ ہوگی وہ آپ سب کے سامنے آ جائے گی، لائے عمل ہم ضرور دیں گے. اچھا، اس میں ان کو میں جواب دے دوں. دیکھیں ملاقاتیں کیوں بند ہوئی، کس نے بند کی، وہاں پر فیصلے کون کر رہا ہے، کس کی کوتاہی سے جو ہے عمران خان صاحب کی پوزیشن اس حد تک پہنچی کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی اور پھر انجیکشن لگانا پڑا، اس سے جو ہے 15% تک ان کی نظر آئی ہیں اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو آپ نے ہم سے سوال پوچھنے کے بجائے ان اداروں سے سوال پوچھے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. عدالتوں کے حکم کے باوجود ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا، تو یہ قصور ہمارا نہیں ہے. آپ کی عدالتیں جو ہیں مفلوج ہو چکی ہیں اور آپ کے ججز بے بس ہیں کہ وہ اپنے احکامات نہیں منوا پا رہے. وہاں پر جو بیٹا سپرڈنٹ ہے، جو اصل مجرم تھا، جس کو ابھی ٹرانسفر کیا گیا ہے، غفور انجم، اس کو انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے جو سیکرٹری جنرل صاحب ہیں ان کے خلاف کیس کریں گے، ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ملک کے سب سے مقبول ترین لیڈر، جس کے ساتھ کروڑوں دلوں کی دھڑکن دھڑکتی ہیں، اس کی صحت کے بارے میں وہ اتنی غفلت کریں کہ اس کی بینائی تک چلی جائے اور وہ اتنی آرام سے رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا. اس کو قانون کے کٹہرے میں انشاءاللہ تعالی ضرور لائیں گے. جی شیرازی بھائی. وزیراعلیٰ صاحب علانور وزیر مشرق پشاور گروپ سے پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو مستقل آندہ ہونے کے لیے ایسا کچھ تو نہیں دیا گیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اس سے جو ابھی کی اطلاعات ہیں اور جس طرح کا جھوٹ بولا گیا ہے، تو یہ ان کو خون کی لت لگ گئی ہے. ان کو 9 مئی میں بھی خون کی لت لگ گئی تھی. 9 مئی میں ہمارے بے گناہ کارکنان کو انہوں نے شہید کیا. 26 نومبر میں بھی ہمارے بے گناہ کارکنوں کو انہوں نے شہید کیا. اس طرح 5 اکتوبر کو انہوں نے جس طرح کیا، انہوں نے مریدکے میں جس طرح کیا، اس سے پہلے انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں جس طرح کیا تھا. تو یہ خون کے پیاسے بن چکے ہیں. ان سے ہمیں ہر چیز کی توقع ہے. تو اسی وجہ سے ہم یہاں آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آواز اٹھائیں، کیونکہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال ہم نے جو ہے ان کو سب کچھ کرنے نہیں دینا انشاءاللہ تعالی. دیکھیں جو طاقتور شخص ہے اس کو مزید طاقت دینے والی یہ جعلی اسمبلی ہے، جس نے جو ہے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو پاس کیا.
जो यहाँ पर बैठे हैं, आप इसको सियासी कुव्वत इसलिए नहीं कह सकते कि पूरे पाकिस्तान में वो 17 सीटों के साथ यहाँ पर बैठी है। हम तो यही कह रहे हैं कि अदालतों को भी इन्होंने मफलूज किया, जमहूरियत को भी इन्होंने मफलूज किया, पार्लियामेंट को भी इन्होंने मफलूज किया, सहाफ़त को ये कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये तमाम जो हैं ये जमहूरियत के पिलर्स हैं और इससे ही जमहूरियत ताकतवर होती है। लेकिन बदकिस्मती से इक़्तिदार की लालच में 17 सीटों वालों को जो है इक़्तिदार पर बिठा दिया गया और सिर्फ गफूर अंजम नहीं, पंजाब की जाली हुकूमत, वफाक की जाली हुकूमत, ये खुद और इनके लाने वाले, इन सब को जो है इंशाअल्लाह ताला कानून के कटहरे में लाएंगे। आपने तशवीश से तो आगाह किया है, आपने तशवीश से तो आगाह किया है, लेकिन देखिए कैसे उनके झूठे नैरेटिव की ये तायीद है। इन्होंने तो ये कहा था जी 20 मिनट का एक प्रोसीजर हुआ और अब खान साहब ठीक ठाक हैं। यहाँ जो बात सामने आई है वो महीनों पर फैली गफलत है, मुजरमाना गफलत है। जो बात सामने आई है वो ये है कि खान साहब की एक आंख तकरीबन ज़ाया हो चुकी है। तो कैसे ये तायीद है? ये किस दुनिया में रह रहे हैं? इनको गैज़ व गज़ब का अंदाज़ा नहीं है जो आवाम के दिलों में इस वक्त ठाठे मार रहा है। ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये खुद अंधे हो चुके हैं, अकल के अंधे हो चुके हैं। तो बिल्कुल तायीद नहीं है। इस रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया है। जो सफाकियत इनकी तरफ से बर्पा की गई है वो पूरी कौम के सामने है। अगरचे आपकी कोर कमेटी और सियासी कमेटी फैसले करेगी, लेकिन इमीडिएट मुतालबा क्या है? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तशवीश से आगाह किया गया, दिन को भी, अभी आप मुतालबा क्या कर रहे हैं? आज ही अस्पताल होने लगे। हमारा मुतालबा यही है कि जितनी गफलत इन्होंने इन 3 महीनों में की, अब मज़ीद अगर ये गफलत करेंगे तो जिस खदशे का हमने इजहार किया कि खुदा ना ख्वास्ता जो इरिवर्सिबल नुकसान है वो ना हो जाए, तो इसके लिए अगर कल ये चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के मुताबिक कल ले जाते हैं तो आज लेके जाएं, क्योंकि 16 तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते। और ख़ान साहब के सेहत के हवाले से पूरी कौम जो है वो गम और गुस्से का इजहार भी कर रही है और उनको तशवीश भी है। तो कौमी मफाद में जल्द अज जल्द जो है इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट करना देखिए, एक चाहिए। तो फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल किया जाए, उनके मुकदमात फ़ौरन लगाए जाएं। जो बेल की दरख्वास्त है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त है, उस पर फ़ौरन सुनवाई हो। खान साहब एक लम्हे के लिए भी अब जेल में नहीं रह सकते। उनको ना सिर्फ अस्पताल बल्कि उनको फ़ौरन रिहाई दी जाए।